अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 1 है, और क्लास नंबर 1 में खड़ी हरकात के कवाइद को पढ़ेंगे। और खड़ी हरकात कुरान पाक में 10,000 से ज़्यादा मरतबा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस एक क्लास के ज़रिए आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख सकते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए, उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा, और जितनी मरतबा सबक को पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए आप उस सबक को उतनी मरतबा पढ़िएगा, तो आप देखिएगा कि क्लास के अंदर ही आपको सबक याद हो जाया करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो सबक आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा सबक अगर आपने अच्छी तरह समझकर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर आप कुरान पाक के 10,000 से ज़्यादा हरूफ को दुरुस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खड़ी हरकात, खड़ी हरकात 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो हर्फ है ये है बा। बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं, और खड़ा ज़बर कुरान पाक में 9,000 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर 8 मरतबा। इसी तरह ये जो हर्फ है बा, बा के नीचे ये जो अलामत है, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं, और खड़ी ज़ेर कुरान पाक में 500 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर 8 मरतबा। ये जो हर्फ है बा, बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं, और उल्टा पेश कुरान पाक में 900 से ज़्यादा मरतबा है। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देखकर पढ़िएगा उल्टा पेश, उल्टा पेश, उल्टा पेश 8 मरतबा। यकीनन आपको मालूम हो चुका कि इस अलामत को खड़ा ज़बर कहते हैं, इस अलामत को खड़ी ज़ेर कहते हैं, और इस अलामत को उल्टा पेश कहते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा खड़ी हरकात को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो बा को एक अलिफ के बराबर खींचकर मैं पढ़ूंगा, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा, बा, बा। तो बा को पढ़ते हुए ये जो आवाज़ आपको आ रही है, बा, आ,
جتنی دیر تک یہ آواز آ رہی ہے اتنی مقدار کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر با کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی بی بی۔ تو اس با کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ جو آواز آ رہی ہے ای ای، جتنی دیر تک یہ آواز آ رہی ہے اتنی مقدار کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر با کے اوپر الٹا پیش ہے، اس با کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو بو بو۔ تو کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کس طرح پڑھا جاتا ہے یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب ان تینوں حروف کو دو دو مرتبہ میں پڑھوں گا اور 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ با بی بو با بی بو، 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ یقیناً آپ اپنے سبق کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ اب آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے مالکی مالکی مالکی، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، لہٰذا ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قومہ قومہ قومہ، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں تا کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہٰذا تا اور ہا کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ختامہ ختامہ ختامہ، 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 5 کا یہ پہلا پیج ہے۔ اس پیج میں آپ دیکھیں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ ریڈ کلر کے نشانات کھڑی حرکات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف اس ایک پیج میں کتنی زیادہ مرتبہ کھڑی حرکات موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو، اور جس حرف کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو آپ دیکھیں کہ اس لفظ میں نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس لفظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، آپ غور کریے گا کہ نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات والمحصنات والمحصنات۔ اسی طرح یہاں پر تا کے اوپر کھڑا زبر اور یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا تا اور لام ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے،
اب ان دونوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور آپ غور کریے گا کہ تا اور لام کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا گیا۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جس لفظ کو بھی دیکھیں کہ اس لفظ کے کسی بھی حرف کے اوپر اگر کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے گا۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھایا گیا، اس سبق کی یقیناً آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی، لیکن ابھی یہ سبق اچھی طرح سے یاد نہیں ہوا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریے گا، کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھیے گا۔ جب آپ 20 سے 25 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس سبق کی بھرپور پریکٹس کریں گے اور 20 سے 25 مرتبہ لازماً پڑھیں گے، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 10,000 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا شروع کر لیں گے۔ اور اگر آپ اس سبق کو 20 مرتبہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے 7 سے 8 منٹ خرچ ہوں۔ اور پڑھیں گے کس طرح؟ جیسے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اسی طرح اسے 20 سے 25 مرتبہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد یہ والا کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسے بھی 20 سے 25 مرتبہ۔ اس کے بعد یہاں سے با، بی، بو، با، بی، بو، 20 سے 25 مرتبہ اسے بھی پڑھ لیجیے گا۔ اور آخر میں ان 3 الفاظ کی پریکٹس، جیسے مالکی، قومہ، ختامہ، مالکی، قومہ، ختامہ۔ اس سبق کو کم از کم 20 سے 25 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔